وہ خدا جس نے مجھے سب بلاؤں سے محفوظ رکھا اور بچپن سے ہی میری رہنمائی کی، بڑی شفقت اور محبت سے پیش آیا اور یہاں تک کہا کہ میں تیرا صلہ ہوں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وہ خدا جو میری بہت سی مسکراہٹوں کا راز ہے، جس کے احسانات اور محبت کا سب سے بڑا پھل یہ ہے ایکسکیوز می کہ ان گنت دفعہ اس نے مجھے اپنا مشاہدہ کرایا، میں نے اس کے روپ کو دیکھا۔ آج کا جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ کیا خدا نور ہے؟ کیا خدا نور سے آگے کچھ اور بھی ہے؟ ہندو کہتے ہیں کہ خدا انرجی ہے، تو ان کی جو پہنچ ہے وہاں تک ہے۔ اگر سائنس انٹلیکچول آرگومنٹ بحث و مباحثہ کرتی ہے ریزن کے ساتھ، وجہ کے ساتھ، وہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی ہے، یہ کائنات خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی۔ اس کائنات کے اندر اتنی ترتیب اور آرڈر ہے کہ سائنس ہمارے دور میں یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ اتنی ترتیب میتھمیٹیکل حساب سے ناممکن ہے، کیونکہ جب کوئی چیز ایکسیڈنٹ میں پیدا ہوتی ہے یا ایکسیڈنٹ میں وجود میں آتی ہے تو اپنے ساتھ بہت سے حادثات بھی لاتی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دو گاڑیاں ٹکرائیں اور تیسری گاڑی وجود میں آ جائے۔ اسلام کی طرف سے آئے تو کہا جاتا ہے کہ خدا نور ہے، نور السماوات والارض سے، آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ یہودیت کی طرف جائیں تو ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے کہ حق تعالیٰ کی ذات طور سینا پر، اس پہاڑ پر، حورب کے پہاڑ پر جلوہ افروز ہوئی اور 6 لاکھ یہودیوں نے اس صبح جو دیکھا وہ ڈر گئے، بھاگ گئے، اپنے خیموں میں جا گھسے اور موسیٰ سے کہا کہ تو پہاڑ پہ جا، کیونکہ خدا کی آواز سن کر ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ہم مر نہ جائیں۔ تب موسیٰ اپنے وعدے پر 70 ایسے لوگوں کو، 6 لاکھ لوگ، اور ان میں سے پھر 70 لوگوں کو اپنے وعدے پر لے گیا۔ انہوں نے خدا کو سجدہ کیا، خدا کو دیکھا کہ نیلم آسمانی نور جیسا چمکتا تھا، سفید لباس دیکھا، ارد گرد سفید نور دیکھا، ارد گرد آگ تھی، روپ تھا، مشاہدہ کیا۔ عیسائیت کی طرف جائیں
تو عیسیٰ گواہی دیتا ہے کہ ہم اس کی گواہی دیتے ہیں جس کو ہم نے دیکھا ہے۔ تین سوال ہیں جو ہر انسان شعوری غیر شعوری طور پر سوچتا ہے۔ میں کون ہوں؟ میں کہاں سے آیا ہوں؟ یہ رشتہ کیوں کٹ گیا؟ یہاں میں کیوں ہوں؟ What is the most important purpose of my life؟ وہ کون سا اہم ترین مقصد ہے زندگی کا جو میں پورا کروں اور عبدالآباد اپنے آپ کو آزاد کرا دوں ان تمام بکھیروں سے۔ اور موت کے بعد میں کہاں پر ہوں گا؟ میری منزل کیا ہوگی؟ کہاں پر ہوں گا؟ موت میرا خاتمہ کر دے گی یا اس کے بعد زندگی ایک اور روپ میں شروع ہو جائے گی؟ When we talk about intellectual scientific reason، سائنس کی ثبوت اور وجوہات سے جب ہم وجہ بیان کرتے ہیں تو ہمیں کہنا پڑتا ہے جیسے کوئی کسی تصویر یا پینٹنگ کو ہم دیکھیں، جیسے یہ پینٹنگ ہے، اس کو دیکھ کر عجیب سا لگتا ہے، خوبصورت پینٹنگ ہے، تو سوال اٹھتا ہے یہ کس نے بنائی ہے؟ This is the purpose of science۔ یہ سائنس ہے، بتاتی ہے۔ سائنس جاننا چاہتی ہے indirectly who is the creator of this creation۔ تو جب ہم تصویر کو دیکھتے ہیں خوبصورت، تو سوال اٹھتا ہے یہ تصویر بنانے والا کون ہے؟ اسی طرح جب ہم کائنات کو دیکھتے ہیں کتنی حسین اور خوبصورت ہے ہماری زمین، آسمان کے نیلے گنگوں کو، بادلوں کو، جھیلوں کو، پانیوں کو، تالابوں کو، نہروں کو، پہاڑوں کو، عجیب عجیب باغات ایک حسین منظر پیش کرتے ہیں، تو دل پکار اٹھتا ہے کہ یہ خوبصورت کائنات بنانے والا کون ہے؟ یہ تو پہلا مرحلہ ہے۔ اس کے بعد جب ہم مذہب کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو وہاں ہمیں بہت سے ایسے لوگ ملتے ہیں جنہیں ہم نبی کہتے ہیں۔ نبی سے مراد نبوت کرنے والا، پانے والا، دیکھنے والا، مشاہدہ کرنے والا۔ تو پتہ لگتا ہے کہ بہت سے ایسے نبی گزرے ہیں جنہوں نے اس سے ملاقات کی۔ نوح، ابراہیم، اسحاق، موسیٰ، عیسیٰ، بہت سے نبی گزرتے ہیں۔ تو یہ دوسرا مرحلہ ہے، ان سے پتہ لگتا ہے کہ وہ دکھائی بھی دیتا ہے، اس کے فرشتے بھی دکھائی دیتے ہیں، جنتوں میں بھی سفر ہو سکتا ہے، مر کے نہیں، اسی دنیا میں۔ اب تیسرا مرحلہ رہ جاتا ہے سفر کا کہ کیا میں بھی اس خدا کو مل سکتا ہوں جن کو یہ ملے ہیں؟ ہر انسان، بشر ہو یا کوئی اور مخلوقات ہو آسمانوں میں، جس روح کو بھی اس نے بنایا، اس کی تقدیر میں ایک فیصلہ ہے کہ ہر روح اس کو مل سکتی ہے، ہر روح اس مقام پر پہنچ سکتی ہے کہ وہ اس سے ہم کلامی کرے، نبی بن جائے، اسے دیکھے، اس کے حضور روحیں بیتاب ہو جاتی ہیں۔
جب اس آخری منزل پر ہم پہنچتے ہیں تو ان کہتا ہے کہ ہاں تو میرا خدا ہے، تو میرا خدا ہے۔ یہاں تو ہم سانس لیتے ہیں نا ناک سے، وہاں ہر چیز سانس لے کر، ہر چیز پکار پکار کے کہتی ہے، آنکھ کان، ہر انگ انگ روح کا کہ تو میرا، بےتاب ہو جاتی ہے، بے قابو ہو جاتی ہے۔ یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ حق تعالیٰ سے جو ہم کلامی میں پتہ چلا وہ یہ ہے کہ جب برائی کی دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت سے مراد یہی ہے، قیامت برائی کی دنیا پہ ہے، نہ کہ تھوڑ پھوڑ میں ہے، اور سچائی امن کا سورج طلوع ہو جائے گا۔ اس دنیا میں ہر شخص، ہر بچے کی تقدیر میں ہے کہ وہ نبی بن جائے گا، اور وہ نبی جنہوں نے 40 سال کی عمر میں ہم کلامی کی، 30 سال کی عمر میں ہم کلامی کی، حق تعالیٰ کی دنیا میں 12 سال کا بچہ اس سے ہم کلامی کر لے گا۔ وہ زمانہ ضرور آئے گا، جیسا کہ اس نے کہا، مجھے وعدہ خلاف مت سمجھ، میں اپنا وعدہ ضرور پورا کروں گا۔ یہ صرف وقت کی بات ہے، it is a question of time۔ دیر ہے اندھیر نہیں۔ وہ دنیا کئی دفعہ آتی رہ گئی۔ آپ کہیں گے میں کیا بات کر رہا ہوں؟ 2000 سال پہلے یہ آواز عیسیٰ کی کہ repent the kingdom of God at hand، توبہ کرو کہ خدا کی دنیا کا زمانہ نزدیک آ گیا ہے، یا ایٹ ہینڈ، ہاتھ میں ہے، یعنی کہ اتنا نزدیک آ گیا تھا۔ اتنے نزدیک آ جانے کے بعد وہ چیز اتنی دور کیوں ہو گئی؟ وہ سپنا جو حقیقت بننے والا تھا وہ پھر اوجل کیوں ہو گیا؟ انسان ہمیشہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا۔ God fulfill his 95% responsibility۔ حق تعالیٰ ہمیشہ انبیاء بھیج کر، خود فرشتے بھیج کر 95% اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں۔ جو 5% انسانیت کی ذمہ داری ہے، انسانیت ہر دفعہ ٹھوکر کھاتی ہے، اور انکار کر کے نبیوں کا اس دنیا کو جس میں سچی خوشیاں ہوں گی، سچے امن ہوں گے، سچی آزادی ہوگی، نہ ختم ہونے والی محبت ہوگی، اس کو ٹھوکر مار کے دور کر دیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں۔ جب ضد کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، ہٹ درمی کرتے ہیں، انبیاء کا قتل کرنا چاہتے ہیں، ان کو دکھ و تکلیف دیتے ہیں، تو وہ مشاہدات، وہ راز جن سے انسانیت کو فائدہ پہنچنا تھا، انسانیت ترقی کر جاتی روحانیت میں، وہ پھر بیکورڈ ہو جاتی ہے، بہت پیچھے رہ جاتی ہے۔ سائنس اس دنیا میں اتنی آگے، اور روحانیت میں ابھی تک ہم رہ رہے ہیں نوح کے وقت میں، آدم کے وقت میں۔ ایک سائنس دان جب کوئی چیز ادھوری چھوڑ جاتا ہے تو دوسرا سائنس دان اس کو وہاں سے لے کر شروع کر دیتا ہے۔ روحانیت کا عجیب معاملہ ہے کہ بعض اوقات نبیوں میں بھی ایسا ہوا ہے کہ پھر الف سے شروع کرتے ہیں۔ مذاہب ایک چھوٹے بڑے الہامی رستے ہیں، جیسے نہریں، دریا۔ جب تک نہریں چل رہی ہیں وہ دریا میں گرتی ہیں،
دریا بھی مختلف رستوں سے چل رہے ہیں اور ان کی شناخت ہے، یہ مائنس ہے، یہ رائنس ہے، یہ چناب ہے، یہ راوی ہے، لیکن چلتے چلتے جب وہ سمندر میں گرتے ہیں تو اپنا ان کا کوئی وجود نہیں رہتا، شناختیں وہاں ختم ہو جاتی ہیں۔ بھائی سمندر میں تو نہیں پتہ لگتا نا کہ یہ یہودیت ہے، یہ عیسائیت ہے، یہ اسلام ہے، یہ جب تک ہی ہے نا، جب تک دریا چل رہے ہیں۔ سمندر حق تعالیٰ کی محبت ہے، یہ تو میں نے مثال دی۔ کھربہا سمندر بھی اس کی محبت کا احاطہ نہیں کر سکتے، کل جہان بھی سمندر بن جائے تو اس کی محبت کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اس سے اب مثال دی جا رہی ہے۔ بس جب ایک روح کامل ہوتے ہوئے، ایک ٹپکا، ایک قطرہ کامل ہوتے ہوئے اس کے حضور جب سمندر میں گرتا ہے، ہوتا قطرہ ہے لیکن جب سمندر میں گرتا ہے تو سمندر کا حصہ بن جاتا ہے۔ حق تعالیٰ نے انسان کو جب ارواح کو بنایا تو جب وہ بنا رہا تھا، جس خمیر سے وہ آٹا گوندھ رہا تھا، اس کو گوندھتے گوندھتے وہ غزل بھی کہہ رہا تھا، نغمہ گو بھی تھا، وہ گا بھی رہا تھا، خوشی میں، مسرت میں، جوائے میں، ہیپینس میں، محبت میں، اور کہتا جاتا تھا جس مادے سے، جس روحانی مادے سے اس نے روح کو پیدا کیا، بعد میں مادی، کہ کیا میں تیرا رب نہیں؟ اب وہاں کون تھا؟ ارواح تو وجود میں نہیں آئی تھی، تو کون تھا جو اس کا جواب دیتا؟ لیکن جب سوال کر رہا تھا، جب گا رہا تھا، جب نغمہ گو تھا، کیا میں تیرا رب نہیں، تو سوال بھی خود کر رہا تھا، جواب بھی خود دے رہا تھا کہ ہاں ہاں میں تیرا رب ہوں، ہاں ہاں میں تیرا رب ہوں۔ تو وہ فطرت کی آواز کہ ہاں میں تیرا رب ہوں، وہ فطرت کی آواز ہر انسان کے دل میں رکھ دی گئی ہے، وہ چابی۔ جیسا کہ ایک کسان تھا، اس کا ایک مرغی خانہ تھا۔ ایک دن وہ پہاڑوں پہ گیا تو اس نے ایک چھوٹے سے شاہین کے بچے کو دیکھا کہ وہ گر پڑا تھا، چھوٹا سا بچہ، لات تھوڑی سی اس کی خراب ہو گئی تھی، وہ لایا، ہلدی ہلدی لگائی، اس کو تھوڑا سا ٹھیک کیا، پھر اپنے مرغی خانے میں چھوڑ دیا۔ اب وہ تھا شاہین کا بچہ، اب وہ مرغی خانے میں اپنی زندگی گزارنے لگا، جیسے مرغیاں چک چک کے کھاتی ہیں، ٹک ٹک کرتی ہیں، محدود سی دنیا ہوتی ہے ان کی، پانی میں پیتی ہیں گندا، جہاں جہاں دڑبوں میں رہتی ہیں، ایسے ہی اس نے بھی زندگی گزارنی شروع کر دی۔ کبھی کبھی خیال آتا کہ میں جسم سے تھوڑا سا بڑا لگتا ہوں، لیکن وہ آتے شاہین کو جب وہ بڑا ہوا، اس کو بھی مرغیوں جیسی پڑ گئی، ایک محدود دنیا رہ گئی، ایک متاع الحیات دنیا رہ گئی، دنیا صرف زندگی کا مقصد نہیں پہچان سکا۔ ایک دن ایک اچھا دن تھا، سورج چمکا ہوا تھا، آسمان پہ سے ایک شاہین گزرا، اس نے آواز ماری، وہ چیخا، مرغیاں تو لگے رہی، جو دنیائی لوگ ہیں وہ اپنے کاموں میں، فکروں میں لگے رہتے ہیں،
اسے خیال سا آیا اس شاہین کے بچے کو کہ یہ آواز میں نے کہیں سنی ہے، یہ فطرت کی آواز ہے جو اس کی آواز کو سنتا ہے کہ کیا میں تیرا رب نہیں، جو چاہتا ہے اس سے ملنا، جس کے دل میں یہ خواہش اور تمنا پیدا ہو جائے کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، وہ میری زندگی اور میری محبت کا حاصل ہے، میں اسے اپنی آنکھوں سے، میں اس کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ شاہین کے بچے نے آسمان پر جو بڑا ہو گیا تھا نگاہ اٹھائی اور اس نے دوڑنا شروع کر دیا، چاہتا نہیں تھا کہ شاہین گزر جائے، دوڑتے دوڑتے پہاڑی پر سے، اب کیونکہ اس شاہین کا منہ اوپر تھا، چاہتا نہیں تھا کہ وہ آسمان پہ سے شاہین غائب ہو جائے، منہ اوپر تھا، پہاڑی پہ سے یہ پھسلا تو فضا میں لٹکا۔ اب جب اس نے دیکھا کہ وہ پہاڑی پہ سے گرا ہے تو بے خودی پریشانی کے عالم میں پر مارے اپنی زندگی کو بچانے کے لیے۔ اب جب پر مارے تو محسوس کرنے لگا کہ وہ گر نہیں رہا ہے، بس وہ شاہین تو گزر گئی، یہ پرواز کرتا ہوا پہاڑ کی چوٹی پر جا بیٹھا اور چوٹی پر بیٹھ کر نیچے کائنات کو دیکھتا ہے، آئے ہائے ہائے، اور کہا اوہو، مجھے تو شاہین بنا کے پیدا کیا گیا تھا، میں نے اپنی ساری زندگی مرغی خانے میں گزار دی۔ تو جو لوگ اس زندگی کے مقصد کو نہیں پانا چاہتے، جو اس نے اپنے ہاتھ سے اس کے دل میں لکھ دیا ہے کہ میں تیرے ساتھ عبدالآباد رہنا چاہتا ہوں، وہ مرغی خانہ ہے، دنیا کی فکروں میں اپنا وقت ضائع کر کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ کہ رات پوے تے بے دردانو نیندہ پیاری آون تے تانگ سجن دی ستیا آن جگاون، یا تانگ سجن دی ٹوٹیاں دل ستیا آن جگاون۔ لیکن جو اپنی تانگ لگاتے ہیں، جو اپنی محبت دے بیٹھتے ہیں، الفت کی دنیا میں قدم رکھ دیتے ہیں، پھر ان کو رات کو وہ آواز مارتا ہے، اس کو بلاتا ہے۔ یہاں جو کہنا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی نبی، بہت سے نبی ایسے بھی ہیں، بڑے بڑے نبی، جیسا کہ عیسیٰ ابن زکریا، اس کا باپ زکریا تھا، تنگ آ کر اس نے یہودیت اور انسانیت کو کہا کہ جب تم زمینی چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں سمجھ پاتے تو میں آسمانی بھید تم پر کیا کھولوں، یعنی بڑے بڑے راز خدا کی کیسے کھولوں۔ بس وہ اپنے ساتھ بہت سے راز لے گیا۔ یہی قصہ بدھ کا ہے، یہی قصہ محمد کا بھی ہے، کچھ بتا دیا، یہی قصہ اور بہت سے نبیوں کا بھی ہے، لیکن اس کے نتائج کیا نکلے؟ انسانیت کو بہت نقصان ہو گیا۔ اگر وہ راز بتا دیے جاتے جو عیسیٰ کو معلوم تھے، عیسیٰ ابن تکریم کو، جو محمد کو معلوم تھے، جو بدھ کو معلوم تھے، جو ابراہیم، موسیٰ، زکریا، دانیل، الیاس، جو نبی تھے ان کو معلوم تھے، تو آج انسانیت کی روحانیت بہت دور ہوتی، ستاروں سے آگے ہوتی۔ اس لیے میری آپ سے مودبانہ التجا ہے کہ یہ جو کتاب خدا نے مجھے دی ہے، God revealed himself as a visible God، کہ خدا دکھائی دیتا ہے، اس کا مشاہدہ
اس کا تجربہ، اس کے وہ راز آپ کو بھی خدا سے ملا سکتے ہیں جیسے میں ملا ہوں، کیونکہ یہ زمانہ جو ہے یہ قیامت آ گئی ہے۔ قیامت سے مراد مذاہب کی دنیا تمام ہوئی، حق تعالیٰ کا زمانہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ وقت ہے کنگڈم آف گاڈ، آئیڈیل ورلڈ سینٹرڈ آن گاڈ۔ یہ وہ وقت ہے جہاں پہ خدا چاہتا ہے ایک خاندان دنیا کا، ون فیملی ورلڈ سینٹرڈ آن گاڈ۔ یہ وہ وقت ہے زمانہ، اگر انسانیت اس محور پہ اکٹھی ہو جائے تو یہ وہ وعدہ ہے کہ میری زمین کے وارث صالحین ہوں گے، محبت کرنے والے ہوں گے، چاہنے والے ہوں گے۔ میری کتابوں کا جو میری لکھی ہے، یہ وہ مشاہدات ہیں، وہ تجربات ہیں جو خدا نے مجھ سے کہا ہے، تو نے جو کچھ سنا، جو کچھ دیکھا، جو مشاہدات کیے، جو تجربات کیے، انسانیت کو کھول کھول کر بتا دے، کیونکہ یہ ان کی میراث اور ان کی معراج ہے، یہ کوئی میری ذاتی پراپرٹی نہیں ہے۔ تو میں نے سوچ لیا ہے ایک نبی مسیح کے ناطے میں سب کچھ جو خدا نے مجھے دکھایا ہے، میرا فرض ہے کہ میں انسانیت کو بتاؤں تاکہ وہ گھر واپس آ جائے۔ اگر ساری انسانیت یا اسلام یا کوئی اور میرے خلاف ہوتے ہیں تو مجبور ہوں میں۔ شکریہ، مہربانی۔